پاکستان میں سرمایہ کاری کے دروازے کھل گئے. سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز اعلیٰ سطح کا وفد لے کر پاکستان پہنچ گئے. برادر اسلامی ملک کی 32 بڑی کمپنیوں کو 130 نمائندے وفد میں شامل. تعمیرات، انجینئرنگ، آئی ٹی، فوڈ، انرجی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات چیت ہوگی. پاکستان کو 15 سے 20 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی توقع. سعودی وفد کی صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی شیڈول. شہباز شریف آج سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے. جمعے کو وفد نیشنل ایرو اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کرے گا. وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج طلب کر لیا. شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا. چین اور روس کے وزرائے اعظم 14 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے. آئینی ترمیم کے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں. حکومت جلدی گھبرا جاتی ہے. سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں 25 اکتوبر سے قبل ترمیم منظور کرا لی جائے گی. مولانا فضل الرحمان آئینی عدالت اور عدالتی اصلاحات سے متفق ہے. ترمیم کے مسودوں پر مشاورت جاری ہے. ضمیر پر ووٹ کا آپشن موجود ہونے کے باوجود اتفاق رائے کی کوشش کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی JUI سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے. بانی PTI سیاسی فیصلہ کرتے تو آج وزیر اعظم ہوتے. تحریک انصاف اور JIU میں آئینی ترامیم کا متفقہ مسودہ لانے کے لیے مشاورت. مولانا فضل الرحمان سے بیرسٹر گوہر کی قیادت میں PTI وفد کی ملاقات. تحریک انصاف کی قانونی ٹیم اپنے مسودے پر سفارشات دے گی. بیرسٹر گوہر نے کہا مولانا سے ملاقات بہت حوصلہ افزا رہی. قوم، پارلیمان اور آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد ہیں. پہلے حکومت کا ڈرافٹ آ جائے پھر اس پر بات کریں گے. انشاءاللہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. دیکھو ابھی تک حکومت نے کوئی ڈرافٹ بتایا نہیں ہے، کوئی بولا نہیں ہے. ہماری بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ہماری ملاقات اچھی رہی ہے اور ہم بڑی قوم کے لیے، پارلیمان کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم متحد. اوورسیز پاکستانیوں نے 3 ماہ میں IMF پروگرام سے زائد ڈالرز بھیج دیے. اسٹیٹ بینک نے ستمبر 2024 میں مرکز ترسیلات زر کی تفصیلات جاری کر دیں. مختلف ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے 8 ارب 80 کروڑ ڈالرز بھیجے. سب سے زیادہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 2 ارب 15 کروڑ ڈالرز پاکستان بھیجے. UAE سے 1 ارب 80 کروڑ ڈالرز آئے. اسلام آباد ایئرپورٹ کی بولی میں ایک ہی پارٹی کو شامل ہونے دیا اور بڈنگ منظور. PIA کی بولی میں ایک ہی پارٹی شریک ہونے پر بولی نامنظور. قومی نجکاری کمیشن اور سول ایویشن حکام کا تضاد اور دوہرا معیار کھل کر سامنے آ گیا. اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ میں من پسند کمپنی کو فائدہ پہنچانے کا انکشاف. 3 بجے بڈنگ جمع ہو کر 4 بجے کھلنا تھی. مقررہ وقت پر غیر ملکی کمپنی ٹرمینل یا پی کا نمائندہ اندر موجود. ڈرائیو پاکستان گروپ کے نمائندے کو سیکیورٹی گارڈ نے باہر روکے رکھا. اندر جانے کی اجازت ملی تو حکام نے تاخیر کو جواز بنا کر تکنیکی طور پر آؤٹ کر دیا. بیڈنگ میں غیر ملکی کمپنی کو گرین سگنل. مقامی کنسورشیم کا عدالت جانے کا اعلان. ڈرائیو گروپ نے DG پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کو شکایت درج کرا دی. بیڈنگ روکنے اور نیا ٹینڈر جاری کرنے کا مطالبہ. کہا اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگ چکا. تحقیقات کرائی جائیں. زرعی شعبے پر ٹیکس 1 جولائی 2025 سے لاگو تھا. زرعی ٹیکس کے لیے قانون سازی جنوری میں کی جائے گی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چین کے ساتھ بجلی منصوبوں کے قرضوں پر ری پروفائلنگ کے لیے مثبت بات چیت جاری ہے. کوشش ہے قرضوں کی ری پروفائلنگ کے معاہدے ہو جائیں. وزیر خزانہ سے وفد کی ملاقات میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی ترقی کے لیے امداد جاری رکھنے کا اعادہ. محمد اورنگزیب کہتے ہیں مرکز اور صوبوں میں قومی مالیاتی معاہدے پر دستخط ہو چکے. معیشت کا DNA تبدیل کر کے ڈھانچہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ملک کی سلامتی کے لیے شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کی فیصل آباد میں شہید لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت کے گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. شہید کے علی فاتح خانی. شہباز شریف نے کہا پاکستانی قوم شہداء
اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مخلوص رہے گی. ہر قسم کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے پرعزم ہے. پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن سیکورٹی فورسز نے زیوب میں دہشت گردوں کا ایف سی چیک پوسٹ پر حملہ ناکام بنا دیا. خودکش بمبار اور دہشت گرد عمر عرف عمری جہنم واصل آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کی. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے حوالدار جمشید خان وطن پر قربان. تربت میں بھی دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام. 280 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد. گاڑی میں نصب مواد دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جانا تھا. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن. 2 خارجی دہشت گرد ہلاک. پاک فوج نے افغان فورسز کی جارحیت ناکام بنا دی. صدر مملکت آصف زرداری نے سیکورٹی فورسز کی کارکردگی کو سراہا. کسی بھی طریقے سے ان کو اسسٹ کرے گا، جو بھی کسی طریقے سے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی اسی نرغے میں آئے گا. اس کے آئی ڈی کارڈ بھی بلاک ہوں گے، اس کے پاسپورٹ بھی بلاک ہوں گے، چاہے وہ کسی کیٹیگری میں ہو. جرگہ کرنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لانا وہ جرگہ نہیں ہوتا، اس کو کچھ اور کہتے ہیں، اس کو جرگہ نہیں کہتے. حقوق کے نام پر بندوق اٹھانے کی بات نہیں ہو سکتی. کالعدم پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا. نیوز کانفرنس میں کہا کالعدم تنظیم سے روابط رکھنے والے کا شناختی کارڈ بلاک ہوگا. ہزاروں افراد کو لا کر عدالت لگانے کو جرگہ نہیں کہہ سکتے. کسی صورت متوازی عدالت کے قیام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خیبر پختونخوا حکومت کا کالعدم پی ٹی ایم پر پابندی پر سختی سے عمل درآمد کا اعلان. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ضلع خیبر میں ناخوشگوار واقعے کے حل کے لیے جرگہ بلا لیا. فریقین کو شرکت کی دعوت. بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم کو کالعدم قرار دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی ایم آئین اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے. جلد سے جلوس یا کسی اور سرگرمی کی اجازت نہیں دے سکتے. پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم پی ٹی ایم کو متنازع زمین پر جلد سے اور قومی جرگے سے روک دیا. ریمارکس دیے کسی بھی کالعدم تنظیم کے خلاف اداروں کی کارروائی جائز ہے. پی ٹی آئی احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات. پولیس کا بانی پی ٹی آئی کو نامزد مقدمات میں شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ. ذرائع کے مطابق پولیس اڈیالہ جیل راولپنڈی میں تفتیش کرے گی. پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کی اڈیالہ سے دوسری جیلوں میں منتقلی کا عمل شروع. اڈیالہ سے 60 ملزموں کو اٹک جیل بھیج دیا گیا. اسلام آباد کے مقدمات میں جوڈیشل ہونے والی 7 خواتین کو جیل منتقل کیا جائے گا. مجموعی طور پر 130 سے زائد ملزموں کو اٹک جیل منتقل کیا جائے گا.